بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ نئے اسلامی مہینے کا آغاز ہو گیا، ذی الحج جو ہے، اس کے جو دن ہوتے ہیں، 10 ایام جو ہوتے ہیں شروع والے، اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ بہت ساری لگتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ ذرا کچھ دو لفظ بول دیجئے کہ یہ دن کتنے اہم ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو تقوی الہی یا معرفت الہی جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، عقل آپ کو دی اس لیے گئی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈیں، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں۔ جیسے اس نے آپ کو زمین پہ اتار دیا تو اب آپ جو ہے اسی کے رنگ، اسی کی جگہیں، اسی کی نشانیاں، اسی کے کرم اور فضل کو ڈھونڈتے ہوئے اسی کے اس میں جائیں۔ جیسے کوئی بچوں کے اندر بچہ اپنی ماں کی طرف چھوٹا سا ہو، بالکل بے وقوف سا ہو، ابھی بالکل نومولود سے تھوڑا سا اوپر جو ہوتے ہیں لمحات اس میں، اور اپنی ماں کی طرف بڑھے تو ماں کتنی خوش ہوتی، دیکھا اس نے مجھے پہچان لیا۔ یہ بیسیکلی معرفت الہی کے وہ لمحات ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ڈھونڈیں اور اس تک پہنچیں، تو بس ادھر بھی ذات الہی جو ہے اسی طرح، جیسے کہتے ہیں آپ کے لیے پرجوش، آپ لوگوں کے لیے جیسے اس کی رحمت آپ کو لیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کریکٹر ہے تقوی الہی میں، معرفت الہی میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی مثال کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر کو ان ایام کا انعقاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ایک بیٹا بوڑھی عمر میں آئے، بڑی عرصے بعد آئے، اور پھر خواب آئے کہ بھئی دے دو، تو کیسی بات ہے؟ اور پھر بندہ بھی کندھے پہ ڈال کے چل پڑے کہ چلو ٹھیک ہے پھر، اور پھر چھری بھی پھیر دے۔ آج کے دور میں، اس وقت میں ایمانداری سے بتائیں کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو مجھے خواب آتا رہے بے شک، جتنا مرضی اللہ ہے، جتنا مرضی میں مسلمان ہوں، جتنا مرضی میں درویش ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے اس پہ پابندی نہ لگ جائے، کوئی شکی نہ نکل آئے۔ آپ میں اپنے کندھے پہ اپنا بیٹا ڈال کے راستے میں جاتے ہوئے کو نہیں بتا سکتے کہ میں اس پہ چھری پھیرنے جا رہا ہوں، رات مجھے 3 دن سے اللہ خواب میں آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے خواب آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بیٹے پہ چھری پھیر دی۔ اب یہاں کوئی عقل، جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں بکروں پہ چھری پھیر کے اللہ کو کیا ہوتا ہے، تو بچے پہ چھری پھیر کے اللہ کو کیا ملنا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اس نے تو آپ کی یہ جو لاڈ ہے، یہ جو آپ کی وارفتگی ہے، اس کے لیے آپ کی وارفتگی، اس کے لیے آپ کا پیور ہونا ہے کہ آپ اندھے ہو جائیں، دنیا میں کچھ نظر ہی نہ آئے اس کے علاوہ، یہ وہ حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے خالق ہوں، مالک ہوں، سب کچھ ہوں، میرے پاس ہی آنا ہے، میری طرف سے ہی گئے ہو، میں ہوں تو یہ سب ہے، تو تم کیوں دھوکے میں ادھر ادھر کے چکروں میں مجھے پیچھے کرتے ہو؟ میں تو اول ہوں، میں تو اولا ہوں، میں تو قریب ہوں۔ تو اب وہ جو آپ لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کنیکٹیویٹی کے لیے یہ ایام کا انعقاد ہوا۔ دوسرا، آج آپ مجھے بتائیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی جب آپ نے سنا، کوئی بیوی کو شوہر اگر کسی جنگل میں چھوڑے اور کہے کہ بھئی اب ادھر ہی حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں نے اب تمہیں ادھر چھوڑ دیا، جنگل میں رہو بس، اپنا اللہ مالک ہے، اللہ تمہاری کفایت کرے، وہ شور ڈال دے گی، کہے گا یہ پاگل ہو گیا بندہ جو ہے، یہ لوگوں نانفقے سے بھاگ رہا ہے، لوگوں یہ تو شوہر کے حقوق ہی پورے نہیں کر رہا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو وہ، جو بھی وقت ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، آج کا جو اسلام ہے آپ کا، اس وقت کا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، سارے فرقوں کو ملا کے کوئی کبھی نہ بٹھا لیں، یہ کام نہیں کرنے دے گا۔ کہیں کہ نہیں جی عورت کی ذمہ داری ہے، آپ کے زیر دست ہے، آپ اس کا کفیل ہیں، آپ اس کے نانفقے کے ذمہ دار ہیں، بھلا معصوم بچے کو تپتے صحرا میں ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ پاگل ہیں۔ لیکن پھر معرفت الہی میں، محبت الہی میں سارا کچھ فنا کر کے کہا کہ بھائی تم توکل تو اللہ کی وہ مثال قائم کی کہ بیگم اور بیٹا چھوڑ دیا۔ دل پہ کیسے کیسے خنجر چل رہے، یہ تھا تزکیہ نفس کا وہ سفر، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب قدرت نے پھر آگے یہ کیا کہ اس خاتون کے قدم آج مرد فالو کرتے ہیں۔ جب وہ یوں گئی، سائی سب سے مشکل لگتی ہے، آپ یقین کریں، جب عمرے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے، سائی پہ بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے یار، کہ کیوں، مطلب پہلے طواف کر کے آئے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ اللہ تیرے گھر کا چکر کاٹ دیں، اب یہ جو سائی ہوئی جا رہی ہے، یوں بھاگے پھرے جا رہے ہیں، مطلب پاؤں بھی تھکے پڑے ہوتے ہیں، پھر دماغ سوچتا ہے کیوں کر رہے ہیں، یہ خاتون کے پاؤں تھے، اس کو فالو کروا رہا ہے ہمیں، اس نے ایسا کیا کر دیا؟
اس نے توکل الہی کی مثال قائم کی، اس لیے کرا رہا ہے۔ پھر بچہ آب زمزم کے جب ہم پھر لوگ تو اپنے خیر منہ پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں اور پورا نہا رہے تھے، وہ کس کے پاؤں ہیں؟ وہ اس بچے کے پاؤں ہیں۔ کیوں؟ اس کے باپ نے اس پہ چھری پھیرنے تک بھی گیا اور توکل الہی میں اللہ کے آسرے میں چھوڑ دیا۔ 2 مثالیں۔ تیسری مثال، آگ میں کودنا یاد نہیں رہا آپ کو؟ بھول گئے تھے نا؟ بتائیں کتنے لوگوں کے ذہن میں تھا؟ آگ میں کود گئے، پھینک دو اپنے آپ۔ اب پہلے لوگ سوچیں گے بچے پہ چھری پھیرنی تھی نا، پھیر دی تھی، بیگم پہ وہ کرنا تھا نا، کر دیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو بھی آگ میں پھینک دیا تھا، جاؤ بھائی اللہ تو ہی ہے، پھر یہ لے۔ تو اس لیے اس ہستی کے ان قدموں کو، ان نقشوں کو قدرت نے تا قیامت محفوظ کر دیا، تاکہ جب بھی کوئی شخص معرفت الہی اور تقوی الہی کو سمجھنا ہے تو حج پہ آئے۔ اب حج کوئی مطلب اگر آپ کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں آتے تو پھر یہ حج وج کوئی نہیں ہے، نہ یہ ایام ہے۔ ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سوانح عمری سیرہ، ان کے یہ سارے واقعات، ان کا اہتمام کریں، روزے رکھیں تقوی الہی میں، کیونکہ روزے میں یہ آپ کی جو فوڈ ہے نا، یہ شیطان بند جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے بھی روزوں ماہ رمضان میں سنگل لگ جاتے ہیں شیطان کو، رسیوں میں جکڑا جاتا ہے، حالانکہ ایمانداری سے بتائیں کتنی لڑائیاں دیکھتے ہیں آپ ماہ رمضان میں پکوڑوں پہ اور اس سے پہلے، بلکہ افطاری کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ ایونٹس ایسے دیکھے ہیں، ایگزاسٹڈ ایونٹس۔ شیطان بندنے کا مطلب یہ خون میں دوڑتا ہے، تو جب فوڈ ہی اس کا وہ ذریعہ، جی شوگر لو ہو رہی ہے، وہ شیطان اندر جائے گا تو پھر وہ بھاگے پھرے گا تو بلڈ ہائی ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے روزہ جو ہوتا ہے بذات خود شیطان باندھنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے اپنی بیماریوں کا علاج ایک صدقے سے کریں، دوسرا روزے سے کریں، اور کبھی بیماری ہو، کوئی بھی درد ہو، سب سے پہلے وضو کی طرف بھاگا کریں۔ آپ کی طرف بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی اور پیناڈول کی طرف، جانا چاہیے وضو کی طرف، یا اللہ تو مجھے پناہ ملے۔ تو اس لیے ان ایام میں روزہ، اس ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی باتیں، تاکہ آپ کے اندر وہ انسپریشن پیدا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر معرفت الہی میں اپنے آپ کو باندھ کے پھینکنے کی، بلکہ اس کی میں مثال دیتا ہوتا ہوں عموماً، کہیں آپ نے شاید دیکھی ہو آپ کے ناظرین کے لیے، کہ آپ دوستوں میں یا بچپن میں آپ کو یاد ہے آپ یوں ڈھے سے جاتے تھے کسی کی طرف، اس کے آسرے پہ کہ پکڑ لے گا، دوستوں میں اچانک وہ آگے سے پکڑ لیتا، یا ماں کی گود میں گر جاتے، یا یوں جا کے ایسے گرتے اپنے آپ کو بالکل لوز چھوڑ کے۔ یہ جو سٹائل ہے نا، یہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے باندھو اور میری طرف اپنے آپ کو پھینک دو۔ یہ ہجرہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ وہاں جب آپ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کا ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ احباب، نہ کوئی مال کی سپورٹ، نہ کوئی علاقائی سپورٹ، لوکلنس ختم، ہر چیز نئی، اللہ اور آپ۔ تو ہجرہ اس لیے بڑا ایک ٹاپک رہا ہے، اور مدینہ اسی طرح سے، وہ جیسے دیکھیں کہ ادھر سے پھر فضل کیسا ہوا، کیونکہ سب زیرو سے شروع ہونا ہے، صرف اس کے توکل پہ۔ تو یہ ان ایام کی ایکچوئل وہ ہے جس وجہ سے ان کا انعقاد ہے۔ اور بقرہ بھی اب تھوڑا سا اس کو میرا خیال ہے مزید کمپلیٹ کر دیں، اگر اس پہ تھوڑی سی بات نہ ہو۔ قربانی جو ہے وہ صرف حاجی پہ ہی ہے، فرض صرف حاجی پہ ہے، باقی سب پہ مستحب ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ صرف صاحب استطاعت پہ، یہ بھی غلط ہے۔ ادھار لے کے بھی کرنی ہے تو کرو، کیونکہ فرض نہیں ہے، نہیں کرنی تو صاحب استطاعت بھی نہ کرے، لیکن کرنی ہے تو پھر ادھار لے کے بھی کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ اور بیٹر ہے کہ اپنی، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کریں، انہوں نے امت کے لیے کیا، آپ ان کے لیے کریں۔ ہمارا کیا اسی کے اندر ہمیں کچھ جھنگے میں مل جائے گا کچھ نہ کچھ۔ دوسرا، اللہ نے تو تقوی اٹھانا ہے، خون گوشت اس کو پہنچتا نہیں، لیکن چھریاں خود پھیریں، جادو زدہ، جن زدہ، بیمار، مصیبتوں میں، جسم میں کوئی بھی مسئلے ہیں، چھری جب آپ خود پھیرتے ہیں تو ایک دم آپ کو لگے گا کہ آپ کی جیسے باڈی کے اندر سے ریلیکس کر کے دیکھیے گا اس دفعہ۔ دوسرا یہ جی کھیرا ہے، یہ وہ ہے، جب مستحب ہے تو پھر تو جس پہ مرضی پھیر دو بھائی، پھر تو، ورنہ ایکچوئل اگر آئیڈیل قربانی کی بات کریں پھر تو کھسی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو سب سے بڑا داغ ہے، اس کی وہ جنس ہی بدل گئی ہے، آپ نے اس کا سب سے بڑا اس میں ایپ ڈال دیا ہے، جیسے کسی مرد میں ہو یا کہیں بھی۔ تو یا اتنی سختی ہے وہ حجی کے لیے، آپ لوگ اتنی بھی لے لیں، سمجھ لیں، ادھار پہ لیں، معرفت الہی میں لیں، اس کو پالیں، اس کو پروٹوکول کچھ دن رکھیں، اس کو 4 5 6 دن اس کو، اس کی لک آفٹر کریں، کیونکہ شاعر اللہ کا احترام واجب ہے۔ جیسے اونٹنی کا تھا، آپ نے سنا ہوگا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس اونٹنی کا خیال کرنا، ناقۃ اللہ،
इसी तरीके से ये जब आप इसको कुर्बानी अल्लाह के लिए कर देते हैं तो फिर इसका प्रोटोकॉल भी है, फिर बच्चों को तंग करने ना दिया करें, खुद खिदमत किया करें, खुद सफाइयाँ करें, इसकी खुद अपने अंदर का मैल निकालें। आप बड़े चौधरी हैं लेकिन इसका खुद मेंगने साफ करें, इसका खुद वो केयर करें और सोचें कि ये अल्लाह के लिए है ना, तो बस ये फिर उसी की मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो यकीन जाने कि आपको इस कुर्बानी का फायदा होगा, ये हर साल बढ़ती जाएगी। इस साल दांत दूंत देखे बगैर नहीं औकात उधार लेके छोटी भी करें। मैं समझता हूँ कि वो जैसे आप देखें कि अगर छोटा बच्चा को कटोरी में कुछ लाए आपको देने, आपने मदद मांगी हो, कोई देगे ला रहा हो, कोई ये ला रहा हो, और अगर उधर इतनी सी कटोरी में छोटा सा बच्चा कुछ ले आए तो आपको बच्चा देगों से भी ज्यादा समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ज़हन में ये होगा कि इसने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक किया है। तो इस इवेंट को मिस मत करें, मैं ये समझता हूँ। छोटी कर दें, नसाब के बगैर हो, जो भी हो, कान टूटा हो, जो भी कर सकते बस करें, अल्लाह की मार्फत हासिल करें। बस मिल गया ना रब, यकीन जाने असद साहब आप अपने खुद भी माशाल्लाह जानते होंगे, कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ होगा, 10 लोग हों, 10 बच्चों में हों, तो एक बच्चा उनमें से जो आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है या प्यार करता है, आपको पता होता है फैमिली में या कहीं भी 10 बच्चों में ही हो, पता होता है या नहीं होता? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका क्या ख्याल है, आप अल्लाह से प्यार करेंगे और उसको नहीं पता होगा आपका? आप ऐसे प्यार में हरकतें करेंगे तो वो नहीं आपको देख रहा। कमाल बात है यार, ये तो बड़ी ही, अगर कोई सोचता है तो अजीब। आप अल्लाह के मोहब्बत में अपना आप जरा एक दफा ऐसे, जैसे मैंने वो कहा था ना, फेंक के देखें, मजा आएगा। वो आपको देख रहे हैं, यकीन जाने कि आपकी मोहब्बत और उसको वो एक्सेप्ट करेगा। बस करके देखें। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया समा साहब, बड़ी जबरदस्त को आपने गुफ्तगू फरमाई। नाजरीन, बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू सुनी है दो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू जो है वो कुछ छोटी मोटी तब्दीली हमारी जिंदगियों के अंदर जरूर लेके आएगी। समा साहब बहुत शुक्रिया अगेन। नाजरीन, नंबर समा साहब का हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।